ایک پنڈی کے مقیم صحافی ہیں، میں ان کا نام نہیں یاد، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں سپریم کورٹ کی گاڑی جو کہ مبینہ طور پر چیف جسٹس صاحب کے استعمال میں ہوتی ہے، اس کو بہت سارے موبائل فلینک کرتے ہوئے وہ پنڈی کی طرف جاری ہے۔ وہی بات ہے نا کہ کچھ سوچ کے ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل پہ ہے۔ جس طرح وہ فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کہتے تھے یہ ہمارے وزیر نہیں ہے، پی ٹی آئی کہتی تھی ہمارے وزیر نہیں ہے، وہ جن کے وزیر تھے، اس طرح پرویز الہی صاحب بھی کیونکہ پوری زندگی انہی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ یہ تو بہت معصومانہ بات ہے کہ وہ اتنے oblivious اور innocent of the circumstances ہو سکتے ہیں of their own creation کہ وہ اس کو نظر انداز کر کے سیٹل سکور ابھی کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ کافی تواتر سے دھواں دار عدالتی ہفتوں کے بعد ایک ایسا ہفتہ آیا جس میں کچھ بھی نہیں ہوا، مطلب ہونا بہت کچھ تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ڈیڈ لائن پوری ہو گئی کہ آپ مطلب حرکت میں آئیں ورنہ ہم ذرا دکھائیں گے آپ کو کہ کیا ہوتی ہے سپریم کورٹ اور اس کے احکامات، اور ہمارے خیال سے پھر پرائم منسٹر جو ہے وہ ہاؤس کا کانفیڈنس بھی شاید انجوائے نہیں کرتا اگر ہمارے احکامات پورے نہیں کر پائے مالیاتی معاملات میں۔ اس پوائنٹ سے لے کے ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ جب وہ احکامات پورے نہیں ہوئے 27 اپریل کو اور ڈیڈ لائن ختم ہو گئی جو سپریم کورٹ نے دی تھی، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو کہہ دیا کہ یہ ہمیں پیسے نہیں آئے ہیں جو آپ نے حکم کیا تھا کہ آئیں اور باقاعدہ ترتیب سے فرمایا تھا کس طرح آئیں، تو اس کے بعد عدالت بیٹھی ہی نہیں 27 اپریل کو۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چیز ہوئی جو ہم نے مس کر دی تھی کیونکہ ہمارا شو پچھلی عید کی طرف فال کر رہا تھا، کہ ایک رینڈم صاحب اٹھتے ہیں، ان کے دل میں درد ریاست جاگتا ہے، اور ان کے ایک وکیل صاحب اٹھتے ہیں اور وہ شام میں افطاری کے وقت کے قریب ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں جس کے اندر ان کی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں۔ اچھا، فائل کیا کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں سارے الیکشنز ایک ساتھ ہو جانے چاہیے، اور یہ فائلر شاہ خاور صاحب جو ہیں وہ پھر سوشل میڈیا پہ آگے کہتے ہیں در حقیقت ہم نے ایک رن وے بنائی ہے جس پہ جو چاہے اپنا جہاز اتار دے، اور یہ سپریم کورٹ انٹرٹین کر لیتا ہے، اور انٹرٹین کرتے ہوئے بہت تعریفی کلمات ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہیئرنگ کرتا ہے اور پارٹیز کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا جی آپس میں بات کریں، بات کرنا ہی افضل ہے۔ لیکن ہمارا 14 مئی والا جو آرڈر ہے الیکشنز کرانے کا وہ آج بھی کھڑا ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ہیو مائی جسٹس اینڈ ایٹ اٹ ٹو۔ یہ کس طرح آپ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ آئین کہتا ہے 14 مئی تک آپ انتخابات کرائیں، آئین تو پہلے کا کہتا تھا لیکن اب 14 مئی تک کم از کم کرائیں۔ بہرحال یہ بھی ایک اس کی سٹوری ختم ہوئی اس طرح کہ مکالمہ ہی نہیں ہوا، تو کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کچھ آرڈر پاس کریں گے، تو وہ آرڈر بھی ابھی تک نہیں آیا ہے۔ وحید صاحب، یہ تو ہو گئی ٹیکنیکل ایشوز، ذرا اب مجھے بات اس پہ نہیں کرنی، اس پہ ہم میرے خیال سے ہم دونوں جو ہیں وہ 4-8 دفعہ اس کے اوپر انوائٹ ہو کے بات کر چکے ہیں۔ مجھے بات اس وقت یہ کرنی ہے کہ اگر آپ نے if you want to add to this initial summary تو آپ کریں، لیکن یہ جو کورٹ میں اس وقت ہو رہا ہے اس کے اندر بہت مشکل ہے دیکھنا کہ گریٹر گڈ کے لیے گڈ فیتھ پلیئرز کون ہیں، یا اگر خلیج ایک کورٹ میں دراڑ ہے تو اس دراڑ کے کس طرف گڈ فیتھ آپریٹرز ہیں، یا کسی بھی طرف ہیں یا نہیں۔ لیکن میرے خیال سے تو اب یہ بات گڈ فیتھ آپریٹرز کی اور یہ ساری چیزیں پیچھے رہ رہی ہیں۔ ایک آرڈر ہے وہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے یہ بینچ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، بیچ میں کون سے پلیئرز آ کے انفلوئنس کرتے ہیں اس امپلیمنٹیشن کو، وہ ہم نے دیکھا کہ the each chair has pretty much gotten to the bench، اور each chair کے مطابق جو ہے we must all at least pretend to get along، اور یہ سیاستدان جو ہیں جو ان کا پی ڈی ایم کا کم سے کم یا حکومت کا پارلیمان کا جو کہنا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل کوسچن ہے اور اس کو سیاستدانوں کو حل کرنا چاہیے، اور یہ جوڈیشری اور سپریم کورٹ کی لڑائی ہے جس میں سپریم کورٹ انکروچ کر رہی ہے پارلیمان کی ٹرف میں اور ایگزیکٹو کی بھی ٹرف میں۔ تو جسٹ ان پرسوئنس آف دیٹ کچھ سنتے ہیں کہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے، اور اس کے بعد اس بینچ نے they've thrown it to the politicians، اینڈ پولیٹیشنز جو ہیں وہ ابھی تک لگ رہا تھا سرپرائزنگلی کہ ایٹ لیسٹ آپٹکس اور اپیئرنسز میں دکھا رہے ہیں کچھ کہ کوشش ہو رہی ہے، اور رپورٹس اندر سے بھی بری نہیں آ رہی تھی کہ کوئی پرہیپس پروگریس ہے۔ حکومت جو ہے وہ سپٹمبر کی باتیں کر رہی ہے، یہ جولائی تک پہنچ گئے، اور یہ جو خلیج ہے اس پہ ایٹ لیسٹ بات چیت شروع ہو گئی ہے میننگ فل طریقے سے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ دونوں طرف سے جو ہاکس ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس برابر آ رہی تھیں۔ لیکن یہ کل رات جو پرویز الہی صاحب کے گھر پہ ہوا ہے، I think that, I mean, clearly it is an attempt to sabotage the negotiations.
اب وہ کس کی طرف سے ہے, کیوں ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کی ٹائمنگ, کیونکہ یہ چیز تو ہو سکتی تھی ویسے بھی, بٹ اس کی ٹائمنگ تو بالکل ہی اٹس اے ڈیڈ گیو اوے کہ اٹ واز مینٹ ٹو ڈیریل the وہ ہو سکتا ہے وحید صاحب کہ جس طرح وہ فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کہتے تھے یہ ہمارے وزیر نہیں ہے, پی ٹی آئی کہتی تھی ہمارے وزیر نہیں ہے, وہ جن کے وزیر تھے, اس طرح پرویز الہی صاحب بھی کیونکہ پوری زندگی انہی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ یہ اپنا ذاتی سکور ہے ایک سیٹل کرنا. نہیں, یہ تو بہت معصومانہ بات ہے کہ وہ اتنے oblivious اور innocent of the circumstances ہو سکتے ہیں of their own جی creation کہ وہ اس کو نظر انداز کر کے سیٹل سکور ابھی کریں. نہیں, میرے نزدیک تو غیر سوال ہے. اچھا, میں ذرا پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا, لیکن اب دیکھیں میں وکیل نہیں بن رہا. میں اب پاکستان میں جو بیسٹ چیز ہوتی ہے ایک گوسپ مونگرر, میں وہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ساری حقیقت, ساری کہانی, ساری سیاست اور ساری عدالت وہیں پہ گزرتی ہے, اسی ریل میں رہتی ہے گوسپ میں. آپ اگر اپنے آپ کو وکالت سے باندھ کے رکھتے ہیں تو آپ صرف مسئلے میں پھنستے ہیں, مسائل میں پھنستے ہیں اور ٹیکنیکلٹیز کی بات کرتے کرتے اپنا شو ختم کر دیتے ہیں. اچھا, ایک طرف تو پرویز الہی صاحب ہیں جن کو اب سبق مل رہا ہے کہ اگر آپ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو الیجڈلی رہتے ہیں پوری زندگی اور ملک کے سب سے بڑے اور طاقتور جو لوگ ہیں ان سے بھیڑ جاتے ہیں ایک دم سے, تو پھر آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ سب سے بڑے کچھ بھی نہیں ہے. خیر, وہی صاحب ایک عید کے قریب وقت میں ایک پنڈی کے مقیم صحافی ہیں, میں ان کا نام نہیں یاد, انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں سپریم کورٹ کی گاڑی جو کہ مبینہ طور پہ چیف جسٹس صاحب کے استعمال میں ہوتی ہے, اس کو بہت سارے موبائل فلینک کرتے ہوئے وہ پنڈی کی طرف جا رہی ہے. اب اور ان صحافی صاحب کے مطابق پنڈی میں پھر چیف عوامی گھر تک پہنچی تو لیکن اسی کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ عید چیئر جو ہے وہ سب کے اندر ابھر آیا. سیڈ ڈے فار دا کورٹ اگر ایسا ہے, لیکن اگر ہم اول تو اس کو بھی آپ ڈیکنسٹرکٹ کیجیے گا میرے ساتھ. دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ گوسپ کی ریل میں رہتے ہوئے سوچیں کہ ایک عام آدمی کہے گا کہ قاضی صاحب اس وقت اپنی آئین کی پرسیپشن اور پرنسپل پہ اس لیے کھڑے ہیں اس لیے کہ ایک تو بندیال صاحب کا جو دور ہے وہ زوال پرست ہے اور ان کا دور آنے والا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں آئینی طور پر غلط کی جا رہی ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے. یہ تو اصول والی بات ہو گئی. دوسری بات جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے جو فطری سیاسی الائنسز یا ذہنی الائنسز ہیں وہ وہاں نہیں ہے جہاں بندیال صاحب کی ہیں, تو یعنی کہ ان کو بھی آؤٹ آف اس کنسیڈریشن ایکشن کرتا ہوا کہا جاتا ہے. لیکن پھر آپ یہ بندیال صاحب اور اعجاز صاحب جن کا ماضی ثاقب نثار صاحب کی پیناما بینچز ہے, جے آئی ٹی کی مانیٹرنگ بینچ چلانا ہے, منیب صاحب جن کے ماضی میں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشنز نہیں ہیں, آپ ان لوگوں کو کس نیت سے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کہ دوسری طرف کا تو سمجھ آتا ہے جو الزامات لگتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی بخوبی لگاتی ہے, لیکن یہ اس طرف یہ لوگ کس لیے کر رہے ہوں گے؟ ان کے جو زیادہ بڑے مقاصد ہیں وہ کیا ہوں گے؟ مطلب کیا نظر آتا ہے؟ میرے خیال سے اس میں کچھ حد تک ایک سیلف رائچسنس ہے about what is right and what needs to be done to put it right in spite of the limitations. And I think کہیں نہ کہیں یہاں بلیف ضرور ہے, کیونکہ فائدہ تو وہی بات ہے نا کہ کچھ سوچ کے ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل پہ ہے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی ایسے مفاد نہیں, کے لیے یعنی کر اگر رہے اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر دیں, میں نے پورا کریئر گزارا ہے ساحل پہ. ہاں, well not for all three I would say, but maybe for one of the. صحیح. لیکن having said that میرے خیال سے یہ جو ہے نا یہ ججوں کی گروپ کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں بیکاز ہم وکیل ہیں, لیکن فرینکلی میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 15 کے 15 ان دس کیس ججز بھی وہی فیصلہ دیتے اور اسی طرح کھڑے ہوتے, تو جو الیکشن نہیں کروانا چاہتے وہ الیکشن پھر بھی اسی طرح نہیں کراتے اور امپلیمنٹیشن بھی اسی نہیں, طرح. لیکن بھائی صاحب اس طرح تو نہیں ہوتا, اس طرح تو نہیں ہوتا. کانفرنٹیشن جب ہوتی تو پھر وہ بالکل فرق طرح کی کانفرنٹیشن ہوتی. میرے خیال سے نتیجہ کوئی فرق نہیں ہوتا. میری رائے, میری انڈرسٹینڈنگ آف تھنگز یہ ہے کہ 15 کے 15 بھی ایک جگہ اگر کھڑے ہوتے تو بھی جس نے الیکشن نہیں کرانے اس نے الیکشن نہیں کرانے تھے, اور یہ بات جو ہے کم سے کم پورے اینڈ تک جا کے سڑ گل کے پھک کے
جب تک بالکل سارے آپشنز ایگزاسٹ نہیں ہو جائیں گے. نہیں بھائی صاحب، میرے خیال سے لنڈن پلان جو ہے وہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوتا اور اس کے اوپر بہت نیت کر کے سب لوگ ساتھ نکلتے، لیکن اگر 15 کے 15 جج صاحبان یکمشت کھڑے ہوتے اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کے پیچھے عوام کی اتنی آواز ہوتی جتنی آواز اس وقت عمران خان صاحب اٹھا پاتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ لنڈن پلان اپنے منطقی انجام تک پہنچ نہیں پاتا. آئی تھنک اس کے لیے اس کے پہنچنے کے چانسز بہت زیادہ روشن ہوئے ہیں. وہ کیونکہ صرف 3 ججز یہاں کھڑے ہیں. پہنچے گا نہیں پہنچے گا میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ صحیح جو ریزسٹنس آئی ہے وہ ریزسٹنس اس سے زیادہ آتی جتنی ابھی آئی ہے، کیونکہ ریکوائرمنٹ تھوڑی پہلے سے کم ہے. بٹ اگر اس سے زیادہ یعنی اس سے ڈبل اگر ریکوائرڈ ہوتی ریزسٹنس تو ڈبل آتی. اور کیونکہ وہ یہ جو عزائم ہیں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے، جوڈیشری کی انٹرنل اسکوابلنگ اور آئین سے، اسکوابل سے، پرنسپل سے. That is a political objective جس کو پرسو کرنے کے حوالے سے ان کے پاس جو سپورٹ موجود ہے وہ پوری طرح بھی استعمال ہی نہیں ہوئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. اور اگر سامنے سے اور زیادہ وہ ہوگا زور آئے گا تو پھر کاؤنٹر زور بھی اسی حساب سے بڑھے گا. میرے خیال سے اگر کوئی گیم چینجر یہاں ہو سکتا ہے تو عوام، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ الیکشن کروا سکتے ہیں without there being that factor on the streets. اور مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے، چاہے 15 کے 15 آج کہہ دیں تو بھی نہیں ہوں گے. اور جب تک کہ اسٹریٹس پہ یہ الیکشن نہیں لیے جائیں گے یہ الیکشن نہیں. صحیح. آپ نے ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کا مبینہ آڈیو سنا؟ میں نے یہ سنا تھا کہ وہ allegedly it's about buying and selling PTI tickets. وہ ایک کلیدی کردار ادا کرنے پہ مبارکباد ایک دوسرے کو بادی نظر لوگ دے رہے ہیں، اور ایک رقم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ 1-20 کا تھا، 1-20 کی زبان تھی. وہ بھی بیک گراؤنڈ صاحب جو ہیں ثاقب نثار صاحب وہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، اور کیا ان کی یہ والی سپورٹ ایکسٹینڈ کر کے آج کی جوڈیشری پہ اثر انداز ہو رہی ہے کسی لیگل طرح سے، یعنی سوال یہ. تو ابھی تک یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے لیگ سے، میں نے پریزیوم دیر اوتھینٹک، کہ وہ انتھک کوششیں اپنے مطابق یا اپنے رول جو بھی ان کا ہے وہ کر تو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ نہیں جڑی ہے جہاں وہ بات کر رہے ہوں جسٹس منیب اختر سے یا جسٹس بندیال سے یا جسٹس، تو وہاں پہ انیوینڈو ہے، ایکسٹراپولیشن ہے. ایک بات ذرا میرے ساتھ سوچیں. یہ جو پیگسس کی اکاؤنٹس ہوتی ہیں، یہ جو اسرائیلی سافٹ ویئر ہے جس کے علاوہ کوئی ہمارے ملک کے اندر تو کم از کم آلات موجود نہیں ہیں جو کہ واٹس ایپ کے اوپر کی گئی کال کو ریکارڈ کر سکیں. اور کیونکہ خواجہ طارق رحیم صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ انہی کی زوجہ ہیں عمرتا بندیال صاحب کی ساس سے بات کرتے ہوئے، اور کیونکہ یہ جو لوگ ہیں اگر ہم تصور کر لیں کہ یہ بھی وہی ہوں گے، تو یہ اکاؤنٹس کوئی چند لاکھ روپے کا ایک یونٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مانیٹرنگ یونٹ جو ہے وہ کئی ہزاروں ڈالر کا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس الیکشن کرانے کے تو پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اتنے پیسے ضرور ہیں کہ ہم پیگسس کی ہم الیکشن روکنے کے بھی ہیں، اور ہمارے پاس اتنی پیگسس کی اکاؤنٹ ضرور ہیں کہ ہم چیف جسٹس کی سسرال کے اندر بھی ایک لائن لگا کے بیٹھے ہوئے، اور سابق چیف جسٹس کے بیٹے صاحب کے اوپر بھی. اب تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے ٹو پرزرو یور پاور. بٹ یو سی آئی اسٹل تھنک اگین کہ پبلک کی جہاں تک بات ہے، آئی تھنک پبلک یہ بالکل مانتی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا رول ڈوبیس رہا ہے اور وہ بہت پارٹیزان ہیں ان فیور آف پی ٹی آئی اور عمران خان. But whether that is translating into resentment against Imran Khan or PTI or not is another story. Because یہ ایک پرانی سٹوری ہے and I think مطلب آپ الیکشن ہی نہیں ہونے دیں گے تو آپ کو اس کا جواب تو نہیں ملے گا نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ the PMLN has done well to flog a half-dead horse actually, or for the first time in many months, in fact I would say for the first time in over a year, پہلی دفعہ کوئی نیریٹو جو ہے وہ پی ایم ایل نون کا حاوی ہوا ہے اوور پی ٹی آئی. بیکاز وہ یہ ضرور میڈیا کی حد تک میں کہوں گا، کیونکہ بیلٹ جب تک ہمیں نہیں پتا یا جلسوں میں تو ہم نے نہیں ایسا دیکھا کہ ہو رہا ہو، لیکن یہ ضرور دیکھا ہے کہ میڈیا پہ تو پوری طرح سے یہ چھا گئے ہیں، اور یہ بات انہوں نے بیچ دی ہے کہ یہ پارلیمان ورسز سپریم کورٹ ہے، اور یہ
پلڑے جو ہے وہ برابر کرنے ہیں, اور اس کا کریڈٹ جو ہے ان اے وے دینا پڑے گا آپ کو اس حکومت کو, جو بالکل مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ نیریٹو بیچ پائے گی, لیکن ایٹ لیسٹ میڈیا کی حد تک تو کلیئر ہے, براڈ کاسٹ میڈیا کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کلیئر ہے کہ وہ جیت رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بات بیچی ہے. اور یہی میڈیا جس اینگل سے میڈیا اس کو لے رہا ہے وہ بالکل پی ایم ایل نون جو چاہے گا وہ ہے. بھائی سر یہاں پہ آپ ذرا میرے ساتھ ذرا یہ کیری دس تھرو. ہم جب تک مین اسٹریم میڈیا کا حصہ تھے تو یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا تھی کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, وہ اربن پاکستان, بالخصوص اربن پاکستان کے بڑے 10 شہروں کی ریپرزنٹیشن ہے. اور وہاں پر بھی اوور دا جب ہم نے 2009 میں شروع کیا تھا تو ہم ایک سیکنڈ ٹیئر چینل کے اندر جو ایک نارمل ویورشپ تھی وہ ہم نے جب ختم کیا اپنا ٹیلی ویژن شو آن مین اسٹریم میڈیا تو ایک ٹاپ ٹیئر چینل کی وہ نہیں رہی تھی, وہ ویورشپ نہیں رہی تھی, یعنی کہ وہ ویورشپ جو ہے میچور ہو رہی تھی, سکڑ رہی تھی, اور انٹرٹینمنٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ ٹی وی دیکھنا شروع ہو گئی تھی, یا پھر ٹی وی سے ہٹ کے انٹرنیٹ ٹی وی دیکھنے لگی تھی, یعنی کہ وہ نیوز میڈیا انوائرمنٹ ویسے ہی کم ہو رہی تھی. اچھا یہ سب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میڈیا کے اوپر اول تو ٹی وی بھی صرف آپ لوگ دیکھتے ہیں, یعنی کہ اب میں اپنے اور آپ میں بھی تفریق کر رہا ہوں, ہماری جنریشن میں بھی اگر 10 سال کا فرق ہے تو وہ 10 سال کے فرق میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریگولر ٹی وی واچر جو ہیں وہ آپ اینڈ بیونڈ ہے, یعنی کہ آپ سے لے کے میرے والد صاحب کی عمر تک. اچھا یہ لوگ جو ہیں ان کی زیادہ تر ویورشپ آڈینسز اربن ہے. اب اگر میں آپ کو اس کے برعکس آپ کو ایکچوئل ایشوز آن دا گراؤنڈ, میں نہیں کہتا مجھے پتا ہے کیونکہ وہ تو پھر ایک یوز لیس سی بات ہو جائے گی, میں نے 10 آدمیوں سے بات کی, آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو اگر یہ کہوں ووٹر بریکٹ ہے اس دفعہ سب سے آدھے سے زیادہ لوگ جو اس دفعہ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں وہ زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے عمر کی وجہ سے. یہ لوگ جو ہیں ان کے مسائل پی ایم ایل این کا نیریٹو نہیں. اچھا جو باقی لوگ رہ گئے جن کو آپ 25 سال سے اوپر سے لے کر جیریاٹرک ووٹرز تک رکھیں, ان لوگوں کے بھی جو زیادہ تر مسائل ہیں نان اربن اور پیری اربن لوگوں کے, وہ اس بات پہ زیادہ اٹکے ہوئے ہیں کہ 280 روپے کا پیٹرول ہے اور اس وقت آٹے کی قیمت تگنی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے نان بنانے والے ہڑتال پہ چلے گئے ہیں, نہ کہ اس بات پہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فون پہ فاش باتیں کرتے تھے اور مرتا بندیال صاحب کی جو ساس ہیں وہ کسی سے ان کو میسیجز کرنے کی بات کر رہی ہیں اور ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نے پیسے پکڑ لیے ہیں. مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو تو انفلوئنس کریں گی, آپ کے ووٹ کو انفلوئنس کریں یا نہ کریں, آپ کی انفارمیشن بیس کو انفلوئنس کریں گی, لیکن پاکستان ایز اے ہول کے اوپر یہ ایک ڈیمپنر بھی نہیں ہے. یہ میری رائے. نہیں ایسا ہی ہے بالکل, اور آئی تھنک کہ مڈل ایج مین بیسکلی واچ ٹی وی ناؤ, وہ کام سے آ کے شام کو ٹاک شوز دیکھتے ہیں, اور اس میں میرا نہیں خیال کوئی بہت زیادہ کمی آئی ہے, کیونکہ جو لوگ نالا بھی ہیں اور کم بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے لگا لیتے ہیں اتنی, اور ایک عادتاً بھی لگا لیتے ہیں, وہ بلیو بھی نہیں کرتے اب کہ ایکچولی جو کہا جا رہا ہے وہ از اٹ اے گڈ سورس آف انفارمیشن اور ناٹ, سے ہٹ کے اب عادت بھی ہے وہ ہو گئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں. باقی خواتین, ینگسٹرز, لیبر کلاس, ورکنگ کلاس, اس میں بہت کم جو ہے وہ رجحان ہے ٹاک شوز. اب ٹاک شوز کہہ رہا ہوں, نیوز دیکھنا ایک الگ بات ہے, ہیڈ لائنز to catch the headlines once a day, twice a day is a very different thing. To watch پورا گھنٹہ ایک ٹاک شو کا, اس کا رجحان ڈیفینیٹلی پہلے سے کم ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عارضی بلپ ہے مہنگائی کا, اینڈ آئی تھنک کہ شہباز شریف صاحب if he stays long enough تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اکانومی کچھ بہتر کر بھی لیں کچھ عرصے میں, ہو سکتا ہے. لیکن جو ایکچوئل what I think PMLN really faces, which is a much larger issue, is in fact these new voters. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 40 ملین یا 50 ملین جو نئے ووٹر ہوں گے, میرے خیال سے یہ ایک بہت جو ہے ایگزسٹینشیل ایشو ہے, بہت زیادہ ایک مٹیریل ایشو ہے جو کہ آپ ان میں سے کتنے ووٹر سمجھتے ہیں کہ جو گھر سے نکلیں گے, ہم ان کی تو بات نہیں کر سکتے جو ووٹ دینے کے اندر نیت ہی نہیں رکھتے, لیکن جو ووٹ دینے کے لیے نیت کر کے نکلیں گے, آپ کے خیال میں ان میں سے کتنے نون اور پیپلز پارٹی اور کسی بھی پی ٹی آئی کے علاوہ جماعت کو ووٹ دینے کے لیے گھر سے نکلیں گے بٹوین 18 to 25؟ آئی تھنک ان میں بالکل رجحان نہیں نظر آتا پی 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 اور پی ایم این کا, جو سرویز ہیں یا جو خود بھی انٹریکشن سے پتہ چلتا ہے یا جو سنتے ہیں لوگ. مطلب آپ ہارڈ کور نظریاتی دے دیں 5-8% جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم ٹائپ جماعتوں کو مقامی طور پہ, لیکن اس کے علاوہ آپ ایم کیو ایم کا بھی یوتھ میں کوئی ووٹ ہے,
میں سمجھتا ہوں جو یوتھ کا ووٹ ہے وہ میں تو بالکل نہیں دیکھتا کہ ایم کیو ایم کے پاس جائے گا. بہرحال وہ ایم کیو ایم از اے بلپ آن دس پولیٹیکل میپ. نہیں جماعت اسلامی چلیں, کیونکہ وہ پولنگ دا پلگ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں خود کا ہے نہیں, ورنہ ان نمبرز دے آر امپورٹنٹ بیکاز اف دے پل دا پلگ آن دس گورنمنٹ اٹس اوور, بٹ یو نو دیٹ دیٹس ناٹ دیئر ڈیسیژن. تو وہ ایم کیو ایم وہ والا پلگ ہے جس کا اپنا پلگ کہیں اور ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس لیے وہ بھی یوز لیس ہے ان کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا, بیکاز وہ خود مختار یا خود ان کے پاس اختیار اپنے فیصلوں کا نہیں ہے. تو وہ مطلب ایک پارٹی جس کے اشاروں پر وفاقی حکومت ہلا کرتی تھی 2013 میں, 2012 میں, 2011 میں, مطلب مجھے یاد ہے ان کی کس طرح کی رائے ہوتی تھی, کس طرح کی پوزیشن ہوتی تھی, کس طرح سے وہ اپنی بلیٹنٹ فیشزم کو پریڈ کرتے تھے ٹی وی پہ. اور آج یہ حال ہے کہ مطلب اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ خالد صاحب کو کچھ پرپوز کیا تو انہوں نے کہا ایک سیکنڈ جی میں ذرا فون کر کے اجازت لے کے آپ کو بتاتا ہوں. مطلب یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے. یہ بھی میں آپ کو لیکن بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم کا حال تو obviously تقریباً بدترین ہوگا, لیکن believe me یہ سب کا حال ہے. ہاں believe me کہ you will be you know it in fact ہم کھل کے کہہ نہیں سکتے. اچھا وہی سب چلیں اسی کی بات کرتے ہیں, اسی کی بات کھل کے بات نہیں کرتے, لیکن یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس وقت ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کئی اپنے سے درجات نیچے پبلک سرونٹ سے فون کر کے اجازت یا ایڈوائس یا اشارہ لینے پر اپنی سیاست کو کھڑا کیا. صحیح. اچھا اب ذرا اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ تو ہے, چلیں یہ سب لوگوں کے اسکیلیٹنز ہے کلوزٹ میں, سب گرینڈر ڈیزائن جو بھی ہے. اس وقت ٹیلی ویژن پہ تبصرے کرنے والے لوگ, اب میں دیکھیں میں کوئی براڈ برش سے پینٹ نہیں کرنا چاہ رہا اور میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ جو لوگ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کو خدا نخواستہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فائنینشلی کرپٹ ہونے کی وجہ سے ایک رائے رکھتے ہیں یا ان کے نظریات جو ہیں وہ ان کی اپنے سوچ پر مبنی نہیں ہے. لیکن اس وقت بیکاز عمران خان صاحب کا جو رویہ رہا میڈیا کے ساتھ 4 سال, اس کے علاوہ جو اس حکومت کا رویہ رہا میڈیا کے ساتھ, اس میڈیا کے اندر چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کامنٹیٹرز ہوں, چاہے وہ یوٹیوب پہ کامنٹیٹرز ہوں, چاہے وہ ٹی وی پہ کامنٹیٹرز ہوں, اس وقت جینیوئنلی آبجیکٹو کامنٹری کتنی ہو رہی ہے؟ میرے خیال سے تو میں تو 5% سے زیادہ کوئی انفارمیشن مانتا ہی نہیں براڈ کاسٹ میڈیا پہ پرسنلی. اور میرے خیال سے سب اپنی پولرائزڈ اور انٹرسٹ کو فردر کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لفافہ لے کے کر رہے ہیں یا پیسے لے کے کر رہے ہیں یا فوائد لے کے کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک کیمپ میں ضرور نظر آتے ہیں. اب وہ چاہے ان کا بلیف سسٹم ہو یا کوئی اور وجہ ہو, ان کے دلوں کے حال تو نہیں کوئی جانتا, لیکن 90 to 95% you hear anyone on TV and you know what's coming next. تو یہ not just TV, YouTube, اس طرح کے پلیٹ فارم جس میں ہم بیٹھے ہیں. یوٹیوب میں دیکھیں ایک تو یہ بھی ہے نا کہ جینوئنلی کمیٹڈ بھی بہت سارے اب لوگ ہو چکے ہیں نا, کیونکہ یہ لڑائی اب کچھ عرصے سے چل رہی ہے, تو پیپل ہیو پک سائڈز اینڈ وچ از وائی. دیکھیں میں یہی واضح کر رہا تھا بھائی صاحب, میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ مصنوعی طور پہ اپنی رائے رکھتے ہیں. ایکچولی عمران خان صاحب کی ایسی حرکتیں رہی ہیں اور ان جماعتوں کی ایسی حرکتیں رہی ہیں کہ باقاعدہ ٹیلی ویژن کامنٹیٹرز جو ہیں ان کی آبجیکٹو ویوز بھی سکیو ہوئی ہیں اور ان کی پرسنل پوزیشنز بھی اس بات سے ڈکٹیٹ ہوئی ہیں کہ ان کی رائے میں صحیح کیا ہے. عمران خان صاحب نے اپنے ٹینیور میں تو جو کچھ کیا, جس طرح سے وہ چلے اور جو فیشزم انہوں نے دکھائی اور جس طرح سے ISI کا انہوں نے جو ہے کام لیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اس کی تو مثال آج تک نہیں ملتی. آج ایک چیز لیکن ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ہے کہ وہاں پہ 6 مہینے تک بیلیں نہیں ملتی تھیں, لیکن انسائڈ دا سیل جو رویہ ہے وہ اتنا برا نہیں بتایا جاتا تھا جتنا آج بتایا جا رہا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے, بیلیں تو جلدی ہو رہی ہیں لیکن جو ایک سیکنڈ, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ISI کو استعمال کیا اس کی مثال آج تک نہیں ملتی. آپ اس کی تصحیح کر دیں, کہیں عمران خان صاحب نے جس طرح ISI کو استعمال کیا اس کی مثال ان کے حکومت ختم ہونے تک کی ہماری تاریخ میں نہیں ملتی. نہیں, میرے خیال سے آج بھی ISI جو ہے وہ جتنا بھی ایک سائیڈ لے رہی ہو لیکن اتنی افیکٹو نہیں جس طرح عمران خان صاحب نے تو حد ہی کر دی تھی نا. اور دیکھیں اسی لیے آج عمران خان صاحب کے راستے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ہی یہ کہ ان کو ریلائبل نہیں سمجھا جا رہا, ان پہ کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ان کا ماضی کو دیکھ کے وہ سمجھتے یہی ہیں کہ یہ آئیں گے چیف عوامی اسٹاف کے ٹینیور کے ساتھ ٹنکر کریں گے, DGI کی اپوائنٹمنٹ میں کریں گے,
اور پھر اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں گے, ان کے اے سی نکالیں گے. اور جب تک یہ تاثر خان صاحب ایک حد تک مے بی تھرو امپورٹنٹ تھرڈ پارٹی میڈیٹرز اور ادروائز گیرنٹورز, if he can't dispel this, تو I don't see him getting elections. Because خان صاحب دیکھیں دو بڑے ایشوز ہیں یہاں پہ, ہم بہت زیادہ امبرائل ہو جاتے ہیں سپر اسٹرکچر پہ. یہ تو سب سپر اسٹرکچر ہے جس کی باتیں ٹی وی پہ ہو رہی ہیں. اصل جو ہے وہ دو مسائل ہیں. ایک یہ کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو 2018 یا اس سے پہلے سے ہوتا آیا, اس کا پلڑا واقعی برابر کرنا ایک سیاسی آرگیومنٹ ہے, کیونکہ وہ ایک ڈیل کا حصہ بھی بتائی جاتی ہے. اور وہ ایشو ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو اہل ہونا ہے, اور پی ایم ایل نون کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی کیا وہ پھر اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی ہے, اور کیا یہ جو ریڈ لائن لگ گئی ہے عمران خان صاحب کے سامنے, تو کیا یہ ریڈ لائن کے مٹے بغیر کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں. اور یہ جو تخت یا تختہ, یا میں پی ایم ہوں یا میں ایگزائل یا جیل میں ہوں, یا قبر ایک ہے بندے دو ہیں, یہ دشمنی ہے, یہ سیاست نہیں ہے. اور وہاں پہ پھر کوئی قانون نہیں فالو کرتا. آپ کی بھی جان کو آ جائے آپ بھی نہیں کراتے الیکشن. اس وقت پی ایم ایل نون کے پاس میں دیکھیں قانون میں تو وہ شاید غلط ہوں کہ بھائی الیکشن ہونے چاہیے, لیکن اگر مجھے بھی یہ لگ رہا ہوتا کہ خان صاحب وہ کچھ کرنے والے ہیں غیر آئینی اور غیر اخلاقی طور پہ جو مجھے ڈر ہے کہ وہ کریں گے, تو میں بھی الیکشن نہیں ہونے دیتا. یہ میں آپ کو بتا دوں. تو پی ایم میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا, بٹ یہ ایکسپلینیشن یہ ضرور ہے کہ یہ خان صاحب کو اس کو these fears have to be allayed by him. because میں بھی رانا ثنا کی بات پہ بالکل مانتا ہوں کہ بھائی مجھے اگر یہ نظر آ رہا ہوتا میں بھی نہیں الیکشن کرتا. اور اسی لیے ہمیں پیچھے ہٹ کے سیاست کرنے کی طرف جانا چاہیے, اور ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے جہاں یہ اے سی نکالنے کی گنجائش پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سوچے کہ اگر میں اقتدار یا الیکشن ہونے دوں گا اور اگر میں کسی وجہ سے ہار گیا تو میری موت ہے, سیاسی نہیں ایکچوئل موت ہے, میں جیلوں میں ہی نہ مر جاؤں. تو مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کے خدشات ہیں تو ان کو خود کسی طرح گارنٹیز کے تھرو یا کچھ اور طریقے سے ان کو دور کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا میں ذرا ایک میرے خیال سے میں یہ فارمولیٹ نہیں کر پایا ہوں جو میں ابھی آپ سے بات کرنے والا ہوں. ہم نے آپس میں ویسے آف دا ریکارڈ آپس میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں ہم نے کی ہے یہ گفتگو, لیکن یہ میں کس طرح ٹی وی کے لیے فارمولیٹ کروں یہ میں نے بہت سوچنے کی کوشش کی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. لیکن میرے خیال سے میرا فرض ہے کہ سوال پوچھنا یا یہ پوزیشن سامنے رکھنا. یہ جو تواتر سے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں لیئرڈ اور کنسٹرکٹیڈ اور ڈی کنسٹرکٹیڈ جو آرڈرز اور ڈائریکشنز آ رہی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے, یہ ایک وکیل کے لیے بہت بہت واضح تھا کہ اس کے لکھاری جسٹس منیب اختر صاحب تھے, اور 63A کی بھی جو ججمنٹ ہے اس کی بھی واضح تھا کہ یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے لکھی ہے. اچھا 63A کی ججمنٹ ایک ایسے وکیل کے لیے جس نے جسٹس منیب اختر کی باقی بہت ساری لکھت بھی پڑھی ہے, تو وہ ان کی عام طور پہ جس طرح کی ان کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتی ہے اس سے اتنی برخلاف تھی کہ یقین تھا مجھے کہ ان کو لکھتے ہوئے مطلب بڑی مشق کرنی پڑی ہوگی اس پوزیشن کو لینے کے لیے کہ 63A کے اندر ایک چیز ریڈ ان کر دی کہ وہ ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا. اور کیونکہ وہ ایک میرے خیال سے لارجر کچھ سوچ رہے تھے, کیا سوچ رہے تھے مجھے نہیں پتا. پولیٹیکل پارٹیز پر انفلوئنس کیا جاتا ہے, گورنمنٹس بدلی جاتی ہیں تو وہ راستہ ہی روک دو. حالانکہ وہ راستہ جو ہے وہ ایک گنجائش کے ساتھ رکا ہوا تھا. وہاں یہ گنجائش ضرور تھی کہ ووٹ دیا جائے گا, کیونکہ وہ لاک نہیں آئین کرنا چاہتا کہ ایک اگر کوئی پاگل ہو جائے کوئی پرائم منسٹر تو کوئی وے آؤٹ تو ہونا نہیں. یا پارٹی جو ہے وہ ایک آمرانہ طرز پہ چل رہی ہو جس طرح ساری چلتی ہے, وے آؤٹ ہونا چاہیے. کیا تھا انہوں نے وہ آؤٹ بھی بند کر دیا, اور جو کہ بالکل آئین کی انٹرپریٹیشن سے میں بالکل اگری نہیں کرتا. لیکن یہ بھی بتانا ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے کہ عمران خان میں ذرا پوزیشن کر دوں پھر آپ بتائیے گا. میں پہلے میں فل ڈسکلوجر دے دوں. مجھے تو کورٹ جاتے ہوئے پتا ہے, وحید صاحب کو اس سے زیادہ ان شخصیات کا علم ہے, وہ کیا ہے وہ خود بتائیں گے ان کے لیگل کریئر میں. اچھا یہ سوال کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سارے جو نو ہولڈز بارڈ ٹائپ آرڈرز تھے اور یہ جو پوزیشنز تھیں اس کے اندر لوگ بدنیتی دیکھتے ہیں, جو بھی دیکھتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وحید صاحب, یہ آپ کے خیال میں what is ticking in Justice Akhtar's position? دیکھیں obviously I have no idea and I haven't spoken to him in a very long time. لیکن جتنا میں ان کو سمجھ پایا تو میرے خیال سے وہ جب جج بنے بھی تھے تو ایک بہت ہی فائنینشلی ساؤنڈ پوزیشن میں تھے,
ایکیڈیمکلی بہت ایڈوانسڈ پوزیشن میں تھے. وہ بالکل ایک ٹپیکل کینڈیڈیٹ نہیں تھے ایلیویشن کے لیے. ان کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں تھی کسی بھی طرح سے. انہیں جج بننے کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں تھی, نہ انہیں کسی جھنڈے کا شوق تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن وہ جج بنے کیونکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ if you don't vote you can't criticize. And I'm paraphrasing the word criticize. تو انہوں نے کہا تھا یہی چیز ٹرانسلیٹ کرتی ہے کہ جب آپ نظام کی برائیاں کرتے ہیں یا اس کی اصلاح کے حوالے سے اتنی کامنٹری کرتے ہیں اور اتنا کچھ جانتے ہیں, اور پھر آپ کو جب موقع ملے اور آپ نہ بنے جج, تو پھر یہ تو زیادتی. تو آئی تھنک کہ ان کی تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ انہوں نے صرف جوڈیشل فنکشنز آف انٹرپریٹیشن سے اگر آگے بھی شاید جانا پڑے تو انہوں نے چیز کو درست کرنے کے پیچھے وہ جاتے ہیں آئی تھنک. اور ان کے پاس کیونکہ اکیڈیمکلی اتنی مہارت ہے تو آئی تھنک کہ وہ ان کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے. مجھے اب جو میری سمجھ ہے ان کی نیت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں چیز کو درست کروں, لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ جج کس حد تک چیز کو درست کر سکتا ہے. تو بے شک کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کو روک دی, لیکن تشریح جو 63A کی وہ ظاہر ہے کہ میں بھی اس سے اگری نہیں کر سکتا. میرے خیال سے ووٹ کاؤنٹ بالکل ہوتا ہے, ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی بات پھر ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے جب پنجاب واپس لیا تو وہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے تھے, وہ انہوں نے اس لیے لیا تھا کیونکہ 20 سیٹ ہونے کے بعد بائی الیکشن ٹریگر ہوئے تھے, اور اس وقت حمزہ شریف ہی تھے وزیر اعلیٰ, اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہی الیکشن ہوئے تھے. اور انہوں نے جب 15 سیٹیں 20 میں سے لی تھیں تو اس کی پرسوئنس میں پھر جو ہے وہ بنے تھے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب. تو 63A کا وہ امپیکٹ ایکچولی عمران خان صاحب کی ٹیکنگ آف پاور پہ 63A کے فیصلے سے خاطر خواہ کوئی پڑا تھا فیوچر کے لیے ایک فرق پڑا تھا بٹ آف اے ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن. وہ انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ چودھری شجاعت صاحب کی ڈائریکشن ٹو دا پارلیمنٹری پارٹی آف PMLQ in the assembly will not be binding, and that letter جی. اور یہ مزے کا خیز اس لیے تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے نواز شریف صاحب کو اپنے پارٹی عہدے سے ہٹاتے ہوئے یہ رائے کا ساتھ دیا تھا کہ پارٹی عہدیدار اہم ہوتا ہے. میرے لیے زیادہ کویسچنیبل ہے کیونکہ وہاں پارلیمنٹری پارٹی تو آئین میں لکھا ہوا ہے. اب آپ جو بھی ہے اس کو اس میں نہیں جاتے ہم کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, بٹ کانٹرڈکٹ باتیں ہوئی ہیں, یہ بات درست ہے. لیکن اگین سمجھتا ہوں کہ یہ تھی چیز جس سے فرق پڑا ہے, یہ چیز تھی وہ, کیونکہ اگر چودھری شجاعت کا لیٹر بائنڈنگ ہو جاتا تو پھر یہ ووٹ نہیں دے سکتے تھے پرویز الہی کے لیے اور نو وہ حمزہ شریف کے خلاف. تو لہٰذا اس سے ضرور فرق پڑا. بٹ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اس کا پس منظر ہمیں لینا پڑے گا جب نواز شریف صاحب کو نکالا جاتا ہے اور یہ دونوں عہدے چیف جسٹس کے اور چیف عوامی اسٹاف کے وہاں پہ متنازع ہوتے ہیں. اور آج تک ان عہدوں کے حوالے سے جس طرح کی کامنٹری ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ مداخلت ایک زمانے میں ہوئی تھی. This has to be portrayed. We need to take a step back and we have to find a way to restart. Otherwise we are going further and further down this pit of despair. صحیح ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے پلیز ہمیں آگاہ کیجیے گا. @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے, @Heather10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس نیا دور کے پلیٹ فارم پہ بھی پلیز کمنٹ کیجیے گا. we'd like to see who is watching, what they're watching, what they'd like to be watching. Thank you very much.